ایک زمانہ تھا جب میں اس اسکول میں ایک طالب علم کی حیثیت سے تھا اور زمانہ آگے بڑھتا گیا اور ہم نے یتیمی کے دن اپنے سر پہ مول لے لیے۔ ہمارے والد 1994 میں جو اس دنیا سے شہادت کا جام لے کر اللہ کے سپرد ہوئے، ظالمین کا نام نہیں رہتا لیکن مظلوم کا نام ہمیشہ رہتا ہے۔ ظالم ظالم ہوا کرتا ہے اور مظلوم مظلوم ہوا کرتا ہے، لیکن ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا، مظلوم یقیناً کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے وہاں سے میں اپنے جذبات اگر بیان کرنا شروع کر دوں تو وقت بہت گزرے گا۔ میں اس کو مختصر کروں۔ یتیمی کے ایام کا آغاز 94 سے ہوا۔ جو قربانیاں میری والدہ نے ہم پہ دی، ان قربانیوں کو ہم کبھی بھول نہیں سکتے، لیکن قربانیاں والدہ نے اس اعتبار سے دی کہ کہا جاتا ہے بچوں کی تعلیم اور تربیت، یہ دو مضمون الگ الگ ہوا کرتے ہیں، تعلیم بھی ہو اور تربیت بھی ہو۔ انہوں نے کسی بھی میدان میں اپنے آپ کو پیچھے نہیں سمجھا۔ ہم 4 بھائی اور 1 بہن، اور آپ کو یقین ہوگا کہ آج کے زمانے میں ایک بیٹا بھی والدین کے لیے کنٹرول کرنا بڑا دشوار ہے، چچائے کے 4 بیٹے۔ اور میں آج بھی اس وقت یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم اب بڑھاپے کی صورت اختیار کر چکے ہیں، لیکن ہم 4 بھائی آج تک اپنی والدہ کے سامنے بلا جھجک کے، یعنی اگر کہا جائے کہ خوف کے بغیر ہم نے آج تک بات نہیں کی ہے۔ اور آج بھی الحمدللہ میری والدہ چند سال پہلے میرے ساتھ زائر حرم ہوئی، اللہ نے بیت اللہ پہنچایا، اور مجھے یاد ہے میں سب سے پہلے 2018 میں زائر حرم بنا، اور میں جب پہلے کعبہ پہ نظر پڑی تو بلا امتیاز کے، جو میں نے دل میں سوچا بھی نہیں تھا، تو میں نے کعبۃ اللہ کے اوپر نظر مار کے کہا، اے فلاں کے فرزند، کس نے تیرے بارے میں یہ خواب دیکھی تھی؟ تو یہاں پہنچے گا، کیا تیرا مقدر تیرے والد کے قدموں میں تھا یا تیری والدہ کی قدموں میں تھا؟ جواب آیا کہ والدہ کی قدموں میں تھا، کیونکہ والد کا سایہ تو پہلے سے اٹھ چکا تھا۔ قرآن کہتا ہے قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اللہ کی بندگی اور والدین کے احسان حسن کا ساتھ میں تذکرہ کیا گیا، اور والدین کی فرما برداری، اور پھر فرمایا اُولا تنہرہما، کہ والدین کے سامنے کبھی اف مت کہنا، یعنی اگر غصہ آ جائے تو والدین کے سامنے کبھی لمبی سانس غصے کی حالت میں بھی نہیں لینا، یہ بھی گستاخی ہے۔ اللہ ہماری والدہ کو سلامت رکھے۔ میں اپنی والدہ کی عظمت کو سلام میں عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، حیات رکھے، آباد رکھے، خوشحال رکھے۔ لیکن اس ہائر سیکنڈری میں آپ کی آمد، کیونکہ ہمارا وقت 1996 سے اور 2025 تک باہر گزرا ہے، اور الحمدللہ اس وقت میں شہر سری نگر میں ہوا کرتا ہوں، لیکن جب بھی ہماری والدہ شہر سری نگر میں ہمارے پاس ہماری خوشبختی کے لیے تشریف لائیں، میں نے اصرار کیا کہ آپ کے 4 دن ہوئے اور 4 دن کاٹ لیجئے، تو جواب یہ آتا تھا میں گورنمنٹ سے تنخواہ لیتی ہوں، مجھے نہ میرا قانون اجازت دیتا ہے زیادہ وقت گزارنے پر، اور نہ مجھے تیرا اسلام اجازت دیتا ہے زیادہ وقت گزارنے پر۔ اور میں اپنی والدہ کو روک نہیں پاتا تھا، اور یہ کہا کرتی تھی کہ نہیں، میری ڈیوٹی ہے۔
اس ڈیوٹی کا احساس بہت کم لوگوں کو ہوا کرتا ہے، اور کاش یہ احساس ہر انسان میں ہو۔ اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو پھر ہر جگہ خوشحالی آئے گی، ہر جگہ آبادی آئے گی، ہر جگہ رحمتیں برسیں گی، ہر جگہ برکتیں آئیں گی۔ میری والدہ نے آپ کے ساتھ بہت وقت گزارا، تقریباً قریب 30 سال اس ہائر سیکنڈری میں آپ نے گزارے۔ یقیناً انسان ہے، بشر ہے، بشری تقاضا یہ ہے کہ کبھی اونچ نیچ بھی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اگر کسی بھی قسم کی کبھی بھی ہماری والدہ کی طرف سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، خدا نہ ہماری والدہ کو ضرور معاف کریں گے۔ دوسری گزارش یہ کروں گا کہ یہ چمن آباد ہے، لیکن آبادی کے لیے کچھ جیالے ضرورت ہوا کرتے ہیں، اور ان جیالوں کے سرپرست ہمارے پرنسپل صاحب ہیں، جن کے بارے میں پچھلے وقت سے تقریباً میں سن رہا ہوں، دور ہی سے لیکن سن رہا ہوں کہ جب سے آپ تشریف لائے یہاں کے تعلیمی نظام میں سدھار آیا۔ خدا کرے یہ تعلیمی نظام ایسا بہتر ہو کہ یہ تعلیمی نظام اس اسکول کا پورے JNK میں نمایاں نظر آ جائے۔ تیسری گزارش ہے کہ ہمارے محبوب صاحب ہیں، رشتے میں ہمارے نانا جی ہیں، چچا اور بھتیجی کا آپسی عظیم رشتہ ہوتا ہے، اور اس رشتے کو نبھاتے ہوئے ہم کہیں گے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پرافٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ آخر میں جملہ کہوں گا، انسان بننے کے لیے انسان کے کچھ اعضاء استعمال ہوتے ہیں، اور جانور بننے کے لیے بھی انہی اعضاء کا غلط استعمال کرنے کے لیے انسان جانور بنتا ہے۔ کہنے کی اجازت ہو تو میں بول دوں، ہم قلوب لا یفقہون بہا، فرمایا اللہ نے انسان کو دل دیا، اگر اس دل کا صحیح استعمال نہیں کیا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں دی صحیح استعمال نہیں ہوا، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان دیے صحیح استعمال نہیں ہوئے۔ صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے کہا اولئک کالانعام، یہ جانور ہے۔ دل استعمال صحیح، آنکھیں استعمال صحیح، اور کان صحیح استعمال نہیں ہوئے، فرمایا اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، یہ جانور اسے بدتر ہیں۔ اور پھر فرمایا اگر انسان نے دل بھی صحیح استعمال کیا اور پھر زبان کو بھی صحیح استعمال کیا، ہمارا قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ اللہ فرشتوں کے ذریعے سے نوٹ کرتا ہے۔ اور قرآن نے کہا سورہ بنی اسرائیل میں كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، انسان سے کہا جائے گا یہ تیری کتاب زندگی ہے، پڑھ، اپنا حساب کر۔ اس لیے دنیا میں رہنا ہے انسان بن کے رہنا ہے، دنیا میں رہنا ہے حسن اخلاق والا بن کے رہنا ہے، دنیا میں رہنا ہے علم والا بن کے رہنا ہے۔ علم ہے تو روشنی ہے، علم نہیں ہے تو جہالت ہے۔ جہالت والی زندگی کو چھوڑنا ہے، علم والی زندگی کو اختیار کرنا ہے۔ اسکولوں کی دیواروں پہ لکھا ہوا ہوتا تھا علم شکاش، قرآن کی آیت لکھی ہوتی تھی من الظلمات الی النور، ظلمات سے نکالنے والا اگر کوئی چیز ہے وہ علم ہے، یہ دیوار پہ لکھا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اسکول میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہم علم والے بنیں گے، جاہل نہیں رہیں گے، علم کو پھیلانے والے بنیں گے، علم کو روکنے والے نہیں بنیں گے۔ علم کو پھیلانے والے ہمارا یہاں کا اسٹاف اور پرنسپل صاحب، ان کا ہم ساتھ دیں گے، ان کا ہم دایاں بازو بنیں گے، ان کا ہم دایاں کان بنیں گے، دانا کندھا بنیں گے، دانی آنکھ بنیں گے، اور جب ہم کہیں گے کہ جب ہماری آپ کو ضرورت پڑے ہمیں صرف اطلاع کر دیجئے، ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ بس اسی
آخری جملے سے میں آپ سے معذرت کے ساتھ، کیونکہ وقت میں نے زیادہ لیا، کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہاں جتنے بھی ہماری معزز مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور ہمارے جوان بزرگ جو بھی یہاں تشریف فرما ہیں، ہم سب کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، آپ کے گھروں میں بہاریں آئیں، برکتیں آئیں، رحمتیں برسیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب